اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے ایک عاشق رسول کا، اور یہ عجیب اور سچا واقعہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں اور یہ ضائع نہ ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک ایسا منظر کہ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آیا، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹے، میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کروں گا۔ تم جاؤ، اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس آیا۔ وہ بیچاری دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی بہت پریشان تھی، تو اس نے فوراً اجازت دے دی کہ چلے یہاں سے، کم از کم میرا بیٹا اچھا کھانا تو کھا لے گا، اچھے کپڑے تو پہن لے گا، اس کا مستقبل تو اچھا ہو جائے گا۔ تو فوراً اس نے اجازت دے دی۔ بچہ فوراً واپس آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا، آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ تو مولانا عثمانی نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے وہ بچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے ساتھ آیا اور وہاں پر ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں اتنے دور سے یہاں کیوں آتا؟ یہ ہر جگہ نہیں ملتا۔ یہ روضہ پاک اور یہ دروازہ نبی پاک کا صرف مدینہ میں ملتا ہے۔ تو لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میری انگلی اس نے پٹک کر چھوڑی اور کہا، بابا تم جاؤ، اگر یہ وہاں پر نہیں ملے گا تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اس دروازے کو اور اس روضہ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گا۔ بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، میں کوڑے سے اٹھا کر کھانے کھا لوں گا، لیکن میں اس دروازہ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اس چھوٹے سے 9 سال کے بچے کی محبت دیکھ کر مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور کتنے زمانے گزر گئے لیکن اس بچے کی وہ محبت میں ابھی تک نہیں بھول پایا۔ یہ تھے مدینہ پاک کے لوگ۔ شاید ایسے لوگ، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بڑے پیار کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے نبی پاک کو مدینہ پاک کی طرف بھیجا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ مدینہ کے لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر میں، اپنی حیات ظاہری میں بھی فرمایا کہ یہ مدینہ کے لوگ، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کی اچھائیاں تو بہت ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مدینہ پاک کے لوگوں کی بہت اچھائیاں ہیں، لیکن ان کی صرف ایک اچھائی یہ ہے کہ یہ مجھے بڑے پیارے لوگ لگتے ہیں کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آتے، یعنی بہو بنا کر لاتے ہیں، تو اس بچی کو احساس یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہے یا سسرال میں رہ رہی ہے، یعنی اتنا وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بچی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میں شادی کر کے دوسرے گھر جا رہی ہوں تو وہاں پر کیسا ماحول ہوگا، کیسا
پیسہ ہوگا تو بے فکر ہو کر بچیوں کی لوگ شادی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے ان لوگوں کی پسند ہے اور مجھے اس وجہ سے ان مدینہ والے لوگوں سے بڑا پیار ہے۔ تو دیکھ لیں جو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو دیکھیں وہ نبی پاک کے پسندیدہ لوگ نہیں ہوں گے۔ مدینہ پاک جیسے لوگ یہ کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔